والانس الا لیہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا میری عبادت۔ اس کی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ یا اس کے پیغمبر کے علاوہ کسی طریقے کا دوسرا تیسرا بندہ پابند نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسے کرنا، بندہ وہ ایک طرح کا شرک میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ایسی کون سی اتھارٹی تھی آپ کے پاس؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو طریقہ میں نے عبادت کا نہیں بتایا آپ نے اس کے مطابق طریقے کو آپ کرتے ہیں، بس کیا اتھارٹی تھی، کیا لیٹر تھا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اس کے طریقے کو بتاتے ہیں؟ اس لیے عبادت میں بنیادی طور پہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب وہ ثابت تین چار طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ بالکل لفظوں کا ترجمہ ہی بتا دیں گا بندے کو کہ یہ حکم ہے۔ ایک ہے کہ ان لفظوں کے اندر کوئی اشارہ موجود ہوتا ہے جو ایک عام قاری یا عام پڑھنے والے کو نہیں معلوم ہوتا، البتہ وہ اس سے جو بہتر بھی پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ آدھی بات بیان کی ہے اس کا اگلا حصہ کسی دوسری جگہ پہ بیان، وہ ایک بڑا عالم ہوتا ہے۔ کوئی بھی عالم جب بات کرے گا کہ یہ طریقہ کار ہے بھی نماز کا، یہ طریقہ کار ہے روزے کا، یہ طریقہ کار ہے حج کا، یہ طریقہ عمرے کا، یہ طریقہ ہے اذان کا، یہ طریقہ ہے تکبیر کا، وہ جب بھی بات کرے گا ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ریفرنس دے گا، یہ قرآن مجید میں آئی ہے بات، فلاں جگہ پہ آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر باتوں کا ہم پابند نہیں، بڑے احترام کے ساتھ ہم کو چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی بھی عالم کی توہین کی جائے، اس کا علم اپنی جگہ پہ، مرتبہ اپنی جگہ پہ، اس کا موقف، اس کا مدد وہ ہم سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے کبھی بھی کسی کی توہین کا یا کسی کی بے احترامی کا کبھی بھی درس نہیں دیا، نہ ہی اس چیز کو پسند۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی بات آ جائے گی ہم اسی کے پابند ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کے پابند نہیں، فساد احترام بات کرتے ہیں۔ اب جو اذان اور تکبیر ہے نا، یہ نمبر ایک تو اسلام کی ایک نشانی ہے، اور نمبر دو یہ عبادت کے ذریعے، اس لیے اس میں صرف وہی چیزیں ہم عمل کریں گے جس کے بارے میں کیا ملے گی ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملے گی، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ باقی چیزوں کا ہم کو معلوم نہیں، ان کو قیاس کے ذریعے ہم نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کی مثال سنیں، صبح کی نماز میں اضافی الفاظ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، کیا معنی ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر بہتر ہے۔ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے زور کی، تو مؤذن نے جب اذان کی، اذان کے بعد زور کی اذان کی، اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ وہ بھی سونے کا وقت ہے۔ اس نے کہا جی صبح کی اذان میں چونکہ یہ الفاظ اس لیے کہہ جاتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اب بھی تو سوئے ہوئے ہیں لوگ، اور عام طور پہ جو کیرلا کا طریقہ کار تھا نا، وہ جاتے زور کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے یا زور کی اذان سے تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے، یہ ایک بات کا رولے کا وقت۔ اس نے کہا جی اس وقت بھی سوئے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا میں نے قیاس کرتے ہوئے نا صبح کے ٹائم پر میں نے یہ الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مسجد کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی یہ بدعتی بندہ ہے، اس کے ساتھ کیا بحث کرنی، دوسری مسجد میں جا کے پہنچا۔ اس سے سبق کیا ملا ہمیں؟ جب قیاس تو یہی کہتا ہے نا، عقل مندی کی یہی کہتی ہے کہ صبح کی وقت بھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ نماز نیند سے بہتر ہے تاکہ نماز کے لیے آ جائے، اس ٹائم بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے اس چیز کو رد کر دیا، ہٹا دیا، کیوں کہ یہ ایک عبادت تھی، اس میں بندہ اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ سود کیوں نہ کرتی نظر آتی ہے، ہونا چاہیے ٹھیک ہے، ہمیں چیزوں کو طریقہ رسول نہیں تھا، جی طریقہ رسول نہیں نہیں تھا۔ تھا۔ عبداللہ بن عمر نے سنا تھا، پڑھنے والے کا نام نہیں پتا، مؤذن نے اذان میں کہا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اذان کیسے شروع ہوئی؟ جب نماز فرض ہو گئی، مدینہ میں آ گئے،
مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے نا 3 سال تک 2 رکعتیں پڑھتے رہے مغرب کے علاوہ ساری نمازوں کی کتنی رکعتیں تھیں 2 فرض صبح کے 2 ہی ظہر کے 2 ہی عصر کے اور 2 ہی عشاء کے مغرب کے 3 لیکن جب مدینہ میں آ گئے پھر مغرب کے علاوہ اور فجر کے علاوہ باقی 3 نمازوں کی رکعتیں فرض کی 4 کرتے اور جو مکہ میں نماز پڑھتے تھے فرض والی وہ سفر کی نماز پڑھتے تھے سفر میں آپ کیسے پڑھنی ہے جب آپ مقیم ہے تو پھر 3 نمازیں 4 رکھتے آپ نے اب اس نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جاتا تھا کہ محلے میں کوئی چلا جاتا اور آواز دے کے کہتا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا بھی آگے نماز پڑھتا یا پھر لوگوں کو بعد ایک وقت میں آگے اندازہ ہو گیا کہ اس ٹائم میں زور پڑی جاتی ہے اس ٹائم میں اثر پڑی جاتی ہے وہ اندازہ لگا کر آتا لیکن بعد وقت کوئی لیٹ بھی ہو جاتا ہے پتہ اندازہ بھی غلط ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اس کے لیے طریقہ مقرر کریں اور صحابہ کرام سے مشورہ کریں صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کسی نے کہا کہ ایسے کریں ہم نا 1 گھنٹہ بڑا سارا بنا لیں جب بھی اذان کا ٹائم ہو 1-2 دفعہ بجا دیا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز کا ٹائم ہوگا لیکن اس پر یہ بات آ گئی کہ گھنٹے تو عیسائیوں کے بھی بچتے ہیں اب کیا پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کے بھی عیسائی دوسرا مشورہ یہ آیا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ سائرن بجائیں آپ اس کو دور آ کے اس میں بھی وہی اعتراض آ گیا کہ یہ یہودیوں کا ہے اب کیا پتہ چلے کہ یہودی بلا رہے ہیں نماز کے لیے کہ مسلمان بلا رہے ہیں اچھا کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ بہت اونچا کر کے نا کوئی ایسے کپڑا باندھ دے جیسے جھنڈا ہم کھولتے ہیں جب ٹائم ہو تو وہ کپڑا کھول دیا جائے وہ لہرائے ہوا میں پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم چلو ٹھیک ہے لیکن پھر بعد لوگوں نے کہا کہ باقی کو پتہ چل جائے گا عبداللہ بھی ٹکڑا تو تم کا کیا کریں تو بدل دیا دیکھ لیا مجھے کسی نے کہا جی آگ جلا دی اب آگ میں بھی کن کی مشابہت مسلم اور پھر اگر بارش یا ہوا آ گئی تو آگ تو خود ہی نہ جلا سکتے ہیں یا ہوا آ گئی تو خود ہی نقصان پھر اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام کو ایک خواب دکھائی اللہ نے کرنی ہے 1-2 صحابی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے جو کہ فرشتہ تھا اس نے کہا کہ آپ نماز کے لیے کیسے جمع ہوتے ہیں اس نے کہا جی بس طریقہ نہیں ہے بتا دیتے ہیں آدمی کی نماز پڑھنے تو نماز کے لیے آئے کہا یار یہ کلمات تھوڑی کرتے ہیں کون سے کلمات یہی رمضان میں پڑھتے ہیں مجھے خواب میں دکھائیں وہ صحابی بتانے کے لیے نبی اسلام کے پاس آئے اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کے پاس آ چکے تھے اور آ کر وہی کلمات آپ کو بتا دیے تھے آپ تو صحابی سے سنیں کہ کون سے کلمات آپ نے سنے یہ سنیں آپ نے میں یہ کلمات وہی کر دیے گئے ہیں یہ کلمات بلال کو بتاؤ اور بلال کو کافی سارے اونچی جگہ پر کھڑے ہو آپ اس طرح یہ فضیلت حضرت بلال کے آپ میں کہ سب سے پہلے مؤذن کون ہے حضرت بلال بلال رضی اللہ تعالیٰ تو اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ تھوڑی سی کرنی ہے اس پہ اللہ اکبر اللہ اکبر دفعہ حمزہ سے شروع کریں اللہ اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے اللہ اکبر تب یعنی را کو اگلے اللہ کی لام کے ساتھ ملا دونوں طرح کے الفاظ حدیث کی کتاب میں دونوں طرح سے اللہ ہی پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ اللہ کیا ہمارے گھر میں یہ بحث ہوتی ہے دونوں طرح سے یعنی جو روایت ہوئے الفاظ وہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اگلا جو اللہ ہے اس پر الف پر زبر ہے وہ الگ پڑھ اگر آپ اس کو ربانی سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ را کو لام کے ساتھ ملا دیں تو پھر وہ اللہ کی سمجھ ہے وہ ہے بھی ایسے اللہ اکبر یعنی را کس کے ساتھ مل گئی آگے جیسے استغفر اللہ ہاں وہ را لام کے ساتھ مل گئی اللہ اکبر یہ بھی صحیح اللہ اکبر یہ بھی صحیح یہ دونوں طرف ایسا پڑھا جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ٹھیک ہے اگر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ رحمت کی کوئی غلطی ہے اس میں تو مجھے تو کہتے ہیں کسی کو پڑھنا وہ کیا ہے بات نہیں بات کر لو
اشهد ان لا اله الا اللہ. اچھا اس کو کئی دفعہ ہم جلدی میں کہتے ہیں اشہد، یعنی ہا درمیان میں ہا دیں. اشہد اشهد اشہد اشهد اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله. اسی طرح آگے اشہد ان محمد رسول اللہ. اشهد ان محمد رسول الله. محمد در نہیں، محمد رسول. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشهد ان محمد رسول الله. اگلے الفاظ تقریباً سارے لوگ صحیح پڑھتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حي على الصلاة. حی علی الصلاۃ، حي على الصلاة. حی علی الفلاح. حي على الفلاح. کیا فرق آیا؟ ادھر آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، پھر آخر میں ہا کی بات حی علی الفلاح. حي على الفلاح. شروع میں ہم کہتے ہیں ہاں، ویسے اینڈ پہ بھی ہاں. حی علی الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. الله أكبر الله أكبر. لا الہ الا اللہ. لا إله إلا الله. ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ. اچھا اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مکمل طور پر تجوید کے اصولوں کے مطابق آپ سب میں سے تقریباً فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، میں زیادہ پڑھا ہوں، لیکن مکمل طور پر تجوید کے اصولوں کے مطابق اذان، قرآن تلاوت میں بھی نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں، جہاں تک کوشش کرتے ہیں آپ کی بہتر سے بہتر. اس پہ ہم کسی کے فتویٰ نہیں لگاتے کہ یہ کہ آپ کی اذان جو ہے وہ غلط. ہاں ایسی کوئی غلطی کیئر کرے کہ اذان کے یا بدل دے، بالکل الفاظ بدل دو اور معنی ہی بدل دو. ٹھیک ہے، وہاں پہ جیسے عبداللہ بن عمر کا بھی اپنی واقعہ سنو، پھر ہم اس کو پوچھیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. البتہ کوئی لفظی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ وہ کام لے پاس انشاءاللہ. کسی کو اس ہاں یہ نہیں پڑھتے، وہ نام سے بھی پڑھتے. لام سے پڑھیں. یہ صحیح کروانا صحیح کروانا صحیح کروانا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی اذان کی چھٹی کروانا، صحیح کروانا اتنا ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے جی ایک اذان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ترجیح کی اذان. یہ لفظ یاد کرنا ہے آپ، ترجیح والی اذان. ترجیح والی اذان جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوہری اذان. دوہری اذان میں کیا ہوتا ہے جی، جو شہادت کے کلمات ہیں وہ دوبارہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو ذرا آہستہ آواز سے پڑھیں. جب دوہری اذان کہنے لگے تو پہلی دفعہ کیسے پڑھنا ہے، آہستہ آواز سے. دوسری دفعہ جیسے بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب بھی آ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اس آواز میں ہم نے اللہ اکبر پڑھا، پھر اسی آواز میں اس کو لیا. یہ طریقہ کار ہے دوہری اذان پڑھنے کے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوہری اذان صرف صبح کی اذان ہی پڑھی جا سکتی، کوئی بھی اذان دوہری پڑھی جا سکتی، کوئی بھی اذان پڑھنا پڑ سکتا. یہ ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی. اگلا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اذان سننے والے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کریں اذان کا جواب. اذان کا جواب دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ جو الفاظ بندہ کہتا ہے وہ الفاظ مؤذن کے پیچھے پیچھے دہرائے جائیں. مؤذن نہیں دے گا اپنی زبان کا جواب دے گا، بلکہ سننے والے صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی کیا کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہاں
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ویسے اذکار میں ہے، ویسے بندہ پڑھے، لیکن اذان کے جواب میں جہاں تک کہ لفظ اللہ باللہ باللہ دس یاد، ٹھیک ہے، یہ اذان کا جواب ہم نے دیکھا۔ ایک طریقہ یہ ہے، وہی الفاظ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، اذان سن کے فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائے، یہ بھی جواب ہے۔ اذان کا جواب یہ بھی ہے کہ جو ہی اذان مکمل ہوئی، جواب دیا، الفاظ پڑھے اور فوراً کیا کر کے نماز کی تیاری کرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، صحیح ہے کہ جو اذان سن کر فوراً نماز کی تیاری شروع نہیں کرتا، وضو نہیں بناتا، دیگر معاملات نہیں کرتا، پھر وہ آگے باجماعت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا وہ ساتھ نہیں خوش ہوتے ہیں، فوراً تیاری کے لیے اس میں فوراً تیاری میں لگ جائے۔ یہ کیا ہوگا جی، اذان کا جواب۔ اذان کا جواب کتنی طرح سے؟ دو طرح سے۔ نمبر ایک، جو کلمات اس نے کہا وہ کلمات کہہ دیں اور فوراً کیا کریں، نماز کی تیاری کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان نہ بہت زیادہ لمبا وقفہ ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت کم، اتنا ہو کہ کچھ نہ کچھ بندہ نماز پڑھ سکے، کچھ نہ کچھ تلاوت کر سکے، کچھ نہ کچھ نماز اور کچھ نہ کچھ تلاوت، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ظہر کی اذان کے بعد کتنی رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، 4 رکھتے پڑھنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہو، 5 منٹ 7 منٹ اگر ہم لگا لیں، کیا 4 رکھتوں کے اور 5-7 منٹ تلاوت کے لگا، اتنا وقت ہونا چاہیے۔ پر وہ امام صاحب کی یا مؤذن کے معاملات کے مطابق ہے، وہ جتنا وقفہ دیں جس میں لوگوں کو سہولت ہو وہ اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جی تکبیر۔ تو ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے تکبیر میں کہ جس نے اذان کہی ہے تکبیر کہنے کا حقدار کوئی، البتہ اس نے اجازت دے رکھی ہے، یا اگر کوئی بندہ تکبیر کہتا ہے اور پتہ ہے کہ مؤذن صاحب ناراض نہیں ہوں گے تو دوسرا بندہ تکبیر کہہ دیتا ہے، تو نماز میں کوئی فرق نہیں، نماز بھی کہہ دی اس کی نماز متاثر ہوگی، نماز بھی یہ بات ہے۔ آپس کے معاملات وہ جیسے بھی ہو، بھائی چارے والا تعلق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی لاگت بازی ہے تو پھر ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے بندے کو، جب تک مؤذن اجازت نہیں دیتا یا بندہ مؤذن سے اجازت نہیں لے لیتا تب تک تکبیر نہیں۔ اب تکبیر کہری کہنی ہے یا دوری، دونوں طرح دوست، اذان اگر دوہری ہے تو دوری کہہ دیں، اگر اذان سنگل ہے تو تکبیر سنگل کہہ دیں، اگر الٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اذان دوری کہہ کے تکبیر کہری کہہ دی کوئی حرج نہیں، اذان ہی کہری کہہ کے تکبیر کسی نے دوری پڑھ دی کوئی حرج نہیں، کیونکہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ایک اختلاف ہوتا ہے بہتر غیر بہتر کا، ایک اختلاف ہوتا ہے صحیح غلط کا۔ ان کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا ٹاپک ہے نا فہم اسلام، یہ سمجھ حاصل کریں تو یہ بنیادی اصول ہوتے ہیں کچھ۔ ایک اختلاف کیا ہے جی، بہتر اور غیر بہتر۔ بہتر کیا ہے کہ اگر اذان دوری کہی ہے تو تکبیر بھی دوری، بہتر ہی ہے، اذان ہی کہری کہی ہے تو تکبیر بھی ایک ہے۔ ایک ہوتا ہے صحیح اور غلط، اگر صحیح غلط کا اختلاف ہو جائے تو پھر ہمیں صحیح کو ہی ماننا پڑے گا، اگر بہتر غیر بہتر کا ہو تو پھر جس پہ عمل کرتے اس میں کام ہو جائے گا، البتہ افضل طریقے سے بندہ معلوم ہو۔ یہ ایک چیز اصول کے طور پر یاد رکھیں۔ اس سے اگلا مسئلہ ہے تکبیر کا جواب دینا۔ اذان کا جواب دے دیا ہم نے، تکبیر کا جواب اسی طرح جس طرح تکبیر کرتا ہے اور اس میں بھی ہے یل الصلاۃ یل الفلاح وغیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا، ہاں جی، کبھی نہیں دیا تو پڑھ کے کھڑے رہتے۔ تکبیر کا جواب دینے میں جو روایت آتی ہے، ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اگر ہے کوئی اس کے بارے میں تو اس پہ عمل کرنا۔ ایک روایت آتی ہے سنن نبی داؤد کہ جیسے اذان کا جواب دیا جائے گا ویسے تکبیر کا بھی دیا جائے گا، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے انتہائی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکبیر کا جواب دینا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، قیاس سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے بات کی ہے نا، حدیث میں سب اس کو ضعیف نہیں کیا، صحیح یہ جو حدیث ہے صحیح فرمایا، نہیں صحیح، صحیح فرمایا، صحیح نہیں ہے، میں نے میں نے خود پڑھی، صحیح نہیں لکھا۔ لکھا نہیں ہوا تو ہے نا بات۔
لکھا وہ ہوا ہم سے نہیں پوچھیں، میں نے پڑھا لکھا ہوا ہے وہ ہم سے پوچھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں جو کتابیں آپ کے پاس ہوں گی وہ تحقیق تخریج والی نہیں ہوگی، ترجمے والی، ٹھیک ہے جی، اور غیر سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تکبیر کو بھی کیا کہا گیا، اذان کہا گیا، لہٰذا جو اذان کے احکام ہے وہی تکبیر۔ اس پہ ایک سوال پھر کیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تکبیر کا جواب نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اذان پر والے احکام لگاتے ہیں آپ، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں کہ نہیں، دعائے وسیلہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا کوئی دائیں بائیں، لیکن سارے مسائل پہ وہی لاگو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مسئلہ صحیح طور پہ یہی ہے کہ جب بھی بندہ قیاس میں جاتا ہے تو ایک مسئلہ نہیں کئی مسائل کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، جتنی بات ثابت ہے، جتنی بات ثابت ہے ہم اس کے جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کہیں گے کہ یہ ہماری معلومات میں یہ چیز ثابت نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس میں بات کی۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ اذان کے بعد 5 دعائیں یاد کریں، جب اذان مکمل ہو جائے جواب دے دیا، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے ہم نے، صلاۃ، کیا پڑھنی ہے، صلاۃ۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اذان کے بعد کی بات ہے، تو صلاۃ جو ہے وہ اذان کے بعد ہے، اذان سے پہلے، لیکن صلاۃ ہے کیا، نبی علیہ السلام نے درود کو صلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صلاۃ کے بعد جو کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پہلے والی بات یہ ہے اللہ کے رسول نے اس میں طریقہ کار کیا، صلاۃ کا طریقہ یہ ہے کہ درود ابراہیم، لیکن اذان کے بعد پہلا کام۔ دوسرا کام دعائے وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ الفاظ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، تو جو اس میں اور بھی اضافی ہے لیکن ان کی سند کمزور ہے، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کریں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، ایک دعا پڑھنی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ آپ رب ہیں، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ ہمارا دین اسلام۔ اس کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں پر الفاظ ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لیکن اگر کوئی اشہد کہہ لیتا ہے تو درست ہے۔ پانچویں دعا، کوئی بھی دعا، وہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اذان اور تکبیر کا جو درمیانی وقت ہے جس میں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو۔ یہ 4 دعائیں کو سمجھ لینا، ایک حصہ ہے نا، درود ابراہیمی، اس کے بعد دعائے وسیلہ، اس کے بعد دعائے رضا، رضیت باللہ ربا، اس کے بعد کلمہ شہادت۔ ان میں درود بھی ہمیں آتا ہے الحمدللہ، اکثر لوگوں کو دعائے وسیلہ بھی آتی ہوتی، رضیت باللہ یاد کریں جن کو نہیں یاد، اور کلمہ شہادت کا مطلب آتا ہے۔ یہ 4 دعائیں کر کے کوئی بھی دعا جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ویسے اسکیم کے ساتھ وہ دعا، یہ 5 دعائیں اذان کے بعد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے اذان کا جواب ہوتا ہے تکبیر کا بھی دل ہے، لیکن سارے مسئلے میں آپ کی بات کرنے، اس لیے کرنے کی بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ وہ قیاس سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پر آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے کہ نہیں، کہیں پر نہیں آیا۔ عام گفتگو میں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے تو کیا کہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، کسی صحابی سے یا نبی علیہ السلام سے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یا تکبیر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں، اس لیے ہم جواب دیں۔ ہاں، عام گفتگو میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا جو درود نہیں پڑے گا وہ بخیل ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک دو اور اہم مسئلے، وہ ہے بارش کی اذان۔ بارش ہو رہی ہے اور امام صاحب یہ کہتے ہیں مؤذن کو کہ آپ ایسا کریں، یہ اب امام صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مؤذن کو کہتا ہے کہ رخصت دے دو، لوگ جہاں پر ہیں وہ اپنی نماز پڑھ لیں، پھر مؤذن اس میں امام کی بات کا پابند ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر اذان یعنی بارش میں اذان دینی ہے تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے،
حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ان کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر کیا الفاظ پڑے گی؟ الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، فی الرحال، ایک دفعہ بھی کیا جا سکتے ہیں، دو دفعہ۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس کی جگہ پہ بھی کیا جا سکتے ہیں، اور اذان ویسے مکمل کر کے جو روٹین میں ہم اذان کا پڑھتے ہیں نا، حی علی الصلاح بھی پڑھے، حی علی الفلاح بھی پڑھے، اللہ اکبر بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، اس کے بعد مکمل اذان کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ایک دفعہ بھی اور دو دفعہ۔ الا صلو فی الرحال، ایک دفعہ پڑھ لیں، یاد رکھیں، الا صلو الا صلو فی الرحال۔ فی الرحال، ماسٹر صاحب تھوڑی ذمہ داری بابا جی کو یاد دلانا، بعد فی الرحال، فی الرحال، فی الرحال۔ نہیں نہیں بابا جی پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں جی، ایک مسئلہ یہ کہ یہ بارش کے اذان میں یہ والے کلمات پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھنے چاہیے، لوگوں کو کوشش دینی چاہیے۔ جماعت بھی ہوگی تو جماعت کی ابھی ہم آئی نہیں، جماعت والا تو ابھی صرف اذان کی بات ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چھٹی آپ کے گھروں بھی پڑے گا فرصت اسی لیے دی گئی، تو وہ کرا لیں گے تو جو وہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے، اگر بندے پر کئی نمازیں ایک وقت میں جمع ہو، اذان اور تکبیر کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ، سفر میں تھا بندہ، کسی اور جگہ پہ ایسا مصروف تھا کہ اس کی 3-4 نمازیں جمع ہو، اس میں تکبیر جو ہے نا وہ ہر جماعت کی الگ کہے گا، بندہ اگر جماعت کرا رہے ہیں تکبیر ہر نماز کی ہوگی الگ، البتہ اذان صرف اسی نماز پہ ہوگی جس نماز کا وقت ہے۔ اذان ایک ہے، نمازیں اس کی 2 رہتی ہیں، 3 رہتی ہیں، 4 رہتی ہیں، 5 رہتی ہیں، وہ ساری تکبیریں اس کی الگ الگ کریں گے اور نماز۔ تیسرا مسئلہ، ایک آدمی اکیلا ہی نماز پڑھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اس کا اور کوئی اکیلا ہی رہے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی اذان بھی کہے اور اپنی تکبیر بھی کہے، اور نیت کر لے کہ میں باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس طریقے کے مطابق کبھی کبھار اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی صف بناتے ہیں۔ البتہ اس کو روٹین بنانا ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ نہیں ابھی مولوی صاحب ساڈے معاملے میں فرشتوں نے مار مار کے پائے روزانہ ایک ہفتے یہ فضیلت تو ہے کہ چاہیے، یہ ہے ایک بندہ اتفاقاً ہو گیا اس کے ساتھ، اس لیے یہ صحیح روایت ہے الحمدللہ، یہ بڑی فضیلت بنتا ہے۔ اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اسپیکر نہیں کھولنا، یہ اپنی اذان کہنی ہے، صرف اپنے لیے وہ کر رہے ہیں، محلے کے لیے تو نہیں کر رہے، اس لیے اپنی اذان چھوٹی سی اذان کیا ہے، چھوٹی سی بات یعنی کہ ایسا آواز گھر میں ہو کیا گھر میں ہے، ٹھیک ہے، بہتر تو یہ نا کہ مسجد میں آ کے پڑھے نماز، لیکن گزر ایسا ہے کہ گھر میں بندہ پڑھ رہا ہے بات اپنی خود ہی کرا بھی آدمی جمع کر سکتا ہے، اس طرح عشاء کی نماز نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے ہمارا ٹاپک آج نہیں یہ کر سکتا ہے جی، رک سکتا ہے۔ اچھا یہ 3 مسئلے ہو گئے جی۔ اب پہلا مسئلہ بارش کی اذان، تو بارش کی اذان میں لا صلو فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذان مکمل کر کے بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، 2 بار بھی 1 بار، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا جی؟ اگر کئی نمازیں بندے پہ جمع ہیں تو پھر اذان کیا ہوگی؟ ایک وقت نماز کا اسی اذان کی ہوگی اور باقی سب کی ترتیب ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ساتھ جماعت والا نہیں اکیلا ہے بندہ تو پھر وہ اپنی اذان صرف اتنی کہ صرف اپنے آپ کو آواز سنائی دے، یا کتنی کمال ہو، مثلا یہاں پہ ایک ہو سکتا ہے کوئی پھرتا ہو بیچارہ، اس کی بھی نماز رہتی ہے، وہ بھی آپ اس میں باقاعدہ برابر جو اسپیکر میں یا ہم پہلے دور میں مینار پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے ویسے نہیں کہتے،
وہ کہ وہ اذان دی جاتی ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، وہ تو پڑھ کے چلے گئے. اب یعنی کہ اپنے لیے اذان کا اپنی تکبیر کرو، اپنی جماعت. یہ تھے میرے علم کے مطابق ضروری مسائل کو اذان اور تکبیر کے بارے میں سر پتہ ہونی چاہیے. چلے گئے ہیں تو اذان تو ہو چکی ہے، پھر دوبارہ اذان ہو وہ آپ کو دے رہا ہے کیلا پڑھ رہا ہے مسجد میں. اذان تو پہلے مسجد میں ہو چکی ہے. میں نے کہا کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اذان ہو چکی ہے، اسی اذان کو کافی سمے تک ہوئی ہے. دوبارہ پھر اذان کی آپ کیا دینی ہے نا انہیں نمازیں رہ گئی کوئی. اگر وہ پڑھ اپنی اذان کہہ کے تکبیر کہہ کے اپنی بات بتانا چاہتے ہیں کرا سکتے ہیں. ایک مسجد کی اذان نہیں ہے نا، وہ اس کی اپنی اذان ہے. یہ تو خیر مسجد کی اذان تو جیسے مینار کی جیسے اس لیے ہم نے کہا اسپیکر نہ کھولیں. مسجد کی اذان ہوتی ہے. ہاں جی جی. آخری بات، اذان کے لیے وضو ضروری نہیں، بغیر وضو کے اذان پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ صرف دو چیزوں میں پابندی لگائی گئی ہے کہ نماز میں وضو کریں اور طواف. بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا اور بغیر وضو کے نماز میں. اذان کے لیے وہ وضو کر کے اذان کرتا ہے، اچھا کرتا ہے. لیکن اگر وضو کبھی نہیں بھی ہے، قیام ہو گیا اور کر سب تلاوت کے لیے وضو، جی تلاوت کے لیے ایسے ہی وضو، تلاوت کے لیے وضو فرض نہیں ہے، فرض شرط نہیں. نہیں ہے. اچھا دوسری بات، وقت سے پہلے اذان دینی. ابھی ٹائم نہیں شروع ہوا، مثال کے طور پہ ابھی اسی کا ٹائم نہیں آ رہا، آج ابھی بجے 7:05 ایک آدمی 7 بجے اذان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اذان اس کی معتبر نہیں ہے. اس کے دو حل ہیں، یا تو بعد میں ٹائم ہونے پر اذان کہہ دے، یا پھر اعلان کر دے کہ اذان غلطی سے پہلے ہو گئی ہے، اذان ہو چکی ہے، آپ آ گئے. اس نے جب اذان کو اطلاع دے دی جائے یا پھر دوبارہ اپنے وقت میں اذان دے دیں، مطلب وہ بے وقت اذان. ٹائم شروع ہونے کے بعد کچھ دیر لیٹ ہو سکتی ہے، البتہ ٹائم شروع سے پہلے ہم کیا اذان پڑھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. آج شروع ہو گیا ٹائم، اس کے بعد 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو گیا، وضو ضروری نہیں ہے. وضو کر کے اذان پڑھ جاتی ہے، اس کی اپنی الگ نہیں شرط اور فرض نہیں. اس طرح دوسرا مسئلہ کیا ہے، وقت سے پہلے اگر اذان دے دی کبھی تو پھر بعد میں اس کی اطلاع دے دی جائے یا دوبارہ وقت آنے پر اذان کہہ دی جائے تاکہ اذان کتنی دیر ہوئے گا جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے؟ فجر کا ٹائم ہوئی ہے جڑا اپنا فجر کا ٹائم سے فجر کا ٹائم سے کم ہوا ہے. آپ کی بات کر رہی ہے وہ تو زیادہ ہو رہی ہے. وہی گل آپ کو فجر سے پڑھ گئے. اذان جب ٹائم شروع ہو گیا نا اس کے 2-3 منٹ بعد بندے کو اذان کہہ دینی چاہیے. جماعت کا ٹائم لوگوں کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر مقرر کرنا چاہیے. عام طور پہ ہمارے ہاں ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں فجر کی اذان کے آدھا گھنٹہ بعد ہم زیادہ سے زیادہ جماعت کرا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے جو بیچارے تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو اور لیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکل. پھر جیسے اب ہماری کلاس بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اذکار بھی کرنی ہے، اس لیے جتنا جلدی سکے فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھ لیں تاکہ باقی وقت اس کا اذکار میں تلاوت میں اور اس طرح تہجد پڑھنے والوں کو آسانی ہے. اگر وہ آرام کرتا کرتے سونا جاتے ہیں ان کے لیے ٹائم ہے. ایک تو بیچارے وہ تہجد کے لیے اٹھتے اذان پڑھی پھر ہم اس کو کہتے ہیں اب گھنٹہ بعد جماعت ہوگی. ایسے ہم روزوں میں کرتے ہیں، روزوں میں ہم صرف 15-17 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے اپنی تلاوت کریں. کسی نے سونا ہے تو سونا. یہاں تک جو ضروری باتیں میں نے سمجھی تھی وہ الحمدللہ ڈسکس ہو گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں شرح صدر فرمائے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے. اللہ اور اس کا رسول کسی بھی کمی کوتاہی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھائی کا سوال